الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله لله ملک السماوات والارض. اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی. یومئذ یسع المبطلون، اس دن جھوٹے لوگ گھاٹے میں چلے جائیں. یہ 25واں پارے کی آخری رکوع ہے. رات یہ تلاوت ہوئی ہے اور 26ویں پارے سے ایک قول پڑھا گیا ہے. یہ آخری رکوع ہے 25ویں پارے کا. سورت کا نام ہے 49. فرمایا اللہ تعالیٰ کی ہے آسمان اور زمین. یہ مالک ہے جس دن قیامت قائم ہوگی. یوم تقوم الساعۃ، اس دن جھوٹے لوگ گھاٹے میں چلے جائیں. سورۃ توبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے کلمہ پڑھنے والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو. آگے فرمایا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ جو نامہ اعمال ہے تمہارا، یہ حق کے ساتھ بول رہا ہے. ینطق بولتا ہے ساتھ حق کے. انا کنا نستنسخ، ہم وہ لکھا لیتے تھے جو تم دنیا میں کرتے تھے. انا کنا، ہم نستنسخ لکھا لیتے تھے ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے. یہ کسی اور کا نہیں، ہمارا معاملہ دار ہے. یہ کسی اور کے معاملہ دار سے ساڑھے لکھے جا رہے ہیں. اللہ مخاطب لوگوں، جو تم کرتے تھے نا ہم لکھ لیتے ہیں. یہ کرام الکاتبین اور ایک کی بڑی لے کر جا رہے ہیں. صبح آتے ہیں اور اصل کو وقت جو آئے ہیں وہ سب کر رہے ہیں. جو اصل کو آئے تھے وہ رات کی ڈھائی لے کر چلے گئے. جا کر نام ایمان لکھ دیا. ایک طرف نیکیاں ہیں، ایک طرف برائیاں ہیں. میں یہ ہم لکھا لیتے تھے جو تم کرتے تھے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال اچھے کیے، ایمان لا کر اچھے عمل کیے، ہم ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے. ذالک الفوز المبین، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھا. انما توفون اجورہم یوم القیامۃ، قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا. من زحزح عن النار، جو دوزخ سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنۃ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ زندگانی دنیا کی نا ایک فریب ہے، فراڈ ہے، فریب جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. اما الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ فرماتے افلم تکن آیاتی، تیرے پاس ہماری آیتیں تتلا پڑھی جاتی تھی اور کیا کرتے تم؟ استکبرتم، تم تکبر کرتے تھے. ایمان والے کو کیا جا، تم تکبر کرتے تھے. وکنتم قوم مجرمین، تم مجرم قوم ہو. پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ان کو إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، وعدہ اللہ کا سچا ہے. وَالسَّاعَةُ، اور قیامت لا ریب فیہا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تم کیا کہتے تھے؟ ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. إِن نَحْنُ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو ویسے ہی گمان کرتے تھے اور ہمیں یقین بھی نہیں تھا اس پر کہ قیامت آنی ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ہمارا ان کی جو برائیاں ہیں
وہ انہوں نے اس کو گھیر لیا اپنے ایسے لوگوں کو، اور وہ قبر کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے کیرم یوم، آج کہا جائے گا اس دن، کیا کہا جائے گا؟ ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، ہم نے تمہیں بلا دیا ہے جس طرح تم نے اس دن کو بلا دیا تھا، جس طرح تم نے اس دن کو بلایا تھا نا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ پھر کیا کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ ذالکم بأنکم، اس لیے ہے کہ تم اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ عزون کا لفظ آتا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ غلط حیات دنیا، اور دنیا کی زندگانی جو فریب دیا ہوا تھا، تم مذاق اڑاتے ہیں دین کا، مسلمان ہو کر بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ پہلی قرضوں میں 3 صفحے ہوتی ہیں، اور قرض کے بعد پھر چند لوگ رہ جاتی ہیں، فرار دین کے ساتھ دھوکہ کر دیا، اس میں تو پھنسے ہوئے ہم، جال میں پھنسے ہوئے، پتہ نہیں کس کے، کوئی کہتا ہے ایران کی تائید کرو، کوئی کہتا ہے امریکہ کی تائید کرو، مسلمان ہو کر کہتے ہیں اندازہ کرنا، کوئی پالیسی پاکستانی بنی ہے، پھنسے ہوئے پھنسے دھوکے باز آدمی، اچھی اچھی راتیں جو آ رہی ہیں قرآن ہی سنتے تھے، اللہ تم دھوکہ کرتے تھے نا ہمارے ساتھ دین کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، ہم نے حق بات کہنی ہے، جو اللہ نے لکھی قرآن پاک میں چھپا نہیں سکتے، ان سے چھپائیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے بیان واضح کر دیا قرآن پاک میں، تو چھپا دیں گے ظاہر کے لوگوں کے سامنے، کوئی مانے گا نام اس کی مرضی ہے، حق بات کیا ہے؟ فرمایا تم دھوکہ کرتے تھے، فراڈ کرتے تھے ہمارے دین کے ساتھ، اور دنیا پھنس کے پھنس جو، اور آج تم اس آگ سے نہیں نکل سکتے، اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول ہوگی، اور نہ آج توبہ قبول ہوئے گی، فارغ ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اور کیوں دھوکہ کرتے ہو دین کے ساتھ، کیوں فراڈ کرتے ہو؟ چند لوگ ہیں، اتنی بڑی اچھی راتیں جاری، صبح اتنے بڑے چند لوگ تھے نا، سب سوئے گئے گھروں کے اندر جا کر، چند دن رہ گئے، 25 بارے ہو گیا، چند دن رہ گئے، پیر کے دن فرق ہو جائے، مہینہ پورا ضائع کر لیا، فلسفہ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی بات 2 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، ایسا فراڈ لگا ہے، اور پھر اگر آ کے 2 فرق پڑھ لیے جی میں، یہ کہاں سے دین سیکھ لیا جی؟ پھر کہیں بھاگ کر 1 منٹ پڑھ لیتے ہیں، کیسے؟ اتنا بڑا فراڈ۔ کبھی عجیب سی قوم کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑے گا، عجیب سی قوم، اللہ کی بندوں کیوں دھوکہ کرتے ہو؟ مرنا نہیں ہے، پیش گلا کیا بات کر کے آ رہا ہے، تم دھوکہ کرتے ہو میرے دین کے ساتھ، ان کو ایسے ہی نا، پہلے 2-2.5-3 سو میں ہوتی ہیں، سوئی فرض ہوئے بات ہے تو قانون دنیا کے اندر، ایک نفل فرض کے برابر ہے اور ایک فرض 70 کے برابر ہے، چھوڑ جاتے ہیں، جب اس سے کہیں تھوڑا سا ٹائم مل سکتا ہے، اللہ کیا ٹائم ہوتا ہے، ہم نے دیکھ لیا، سمیلا پتا دیکھ لیا، سن بھی لیا، پر دینا نامل سارے ہیں، اللہ پیچھے بھی دے، دوبارہ پھر نہیں کریں گے، اللہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں یقین بھی آ گیا ہے، جنت بھی دیکھ لی، جنت بھی دیکھ لی، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اللہ یہ تو ٹائم نہیں ہے، اتنی عمر دی تمہیں، وہاں سوئے بڑے بھائیوں نے، ہم آپ کو تو دیکھ رہے ہیں، تراویح کو نمازوں کو نہیں اندازہ کرو، اللہ کے بندوں میں بوڑھا 80 سال کے قریب ہوں میں تکبیر بوڑھے کے ساتھ سارا قرآن سنا میں نے آ کر گیا، 25 بار بوڑھا آدمی ہوں، بیمار بھی ہوں، پھر کمریض بھی ہوں، لیکن دل جاتا تھا نہیں یار، اگر ڈرائیور ہی سو گیا نا تو گاڑی تو ٹوٹ جائے گی، جب کسی چلانے والے سو جائے پھر تو کہیں ڈوبے گی نا، تو سب سے پہلے میں کر جاتا، تلاوت کرتا، بیٹھا، پھر تلاوت شروع کرتے، بندوں بھاگ جاتے ہیں، رات تک انتظار کرتے تھے، مجھے پڑھنے آئے گا، کوئی نہیں ہے، پیریڈ پڑھ لیں، چند لوگ وہی تھے یہاں رہتے ہیں، الگ بدل رک جاؤ، نہ دین کا مذاق تھا، یہ دین کا مذاق ہے، چاہے چاہا مرضی، سب دین قبول کر لیا، پھر اپنی مرضی کیا ہے، یہ میری مرضی، میری مرضی کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد توحید و رسالت، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات مانو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
معمول سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال تو کرتے ہو نا، ضائع نہ کرو، جس طرح اللہ کے رسول کا حکم الگ ہو مسلمان اتنا آسان، اگر یہ ابو جہل کو پتہ چلا دین اتنا آسان ہے بھائی طرح تو کلمہ پڑھ لینا، اسے معلوم تھا کہ جب کلمہ پڑھنے کا پھر اطاعت رسول ہوگی، اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، میرے بھائی چھوڑ دو سستیات، چھوڑ دو میرے بھائی، کس خاطر پڑے ہو؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو، کچھ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں دین کے ساتھ، باقی بھاگ اللہ عمل کی توفیق دے، 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے گر گڑا کے رو لو، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں رونا نہیں آتا اور رونی شکل بنا لو، رونا نہیں آتا اور تمہاری فلم بن جائے گی نا، اس لیے اللہ مسکراتے ہیں اس بندے پر جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ کی بات۔ یہ رونا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، جس کو رونا آ جائے، میرے بھائی قرب قیامت ہم آ چکی، بالکل قریب قیامت آ چکی ہے، ساری نشانیاں چوٹیاں دار ہو چکی ہیں، بڑی اب آنے والی ہے، مہدی علیہ السلام ظاہر ہونے گا، دجال آئے گا، جو جائے گا، اس السلام آئیں گے، ہم قریب آ چکے ہیں، جو ساری حضور نے نشانی بتائی تھی وہ دار ہو چکی ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے میرے بھائی، چند دن باقی رہ گئے، چند دن رہ گئے، 4 سپاہی رہ گئے، 26 واراتی پاک رہ گیا، کیا بات، گھر بیٹھے رہتے ہو، اذان ہو جاتی ہے، ایک حدیث ہے نماز کے بارے میں ہی اور جمعے کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان کہہ دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر آؤ اللہ کے ذکر، بعد میں بھائی تجارت دے رہا ہوں گی، گھر بیٹھے رہتے، آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جہاں کسی کھڑا ممبر کو کھڑا کرو اس کو، اور جو اذان سن کر نہیں آئے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دو، یہ حدیث ہے، بڑی صحیح حدیث ہے، جو نماز کے لیے بھی نہیں آتے ان کے گھر میں آگ لگانے جا کر، یہ حضور کا فرمان ہے، آپ کو بھی جائے نا مدینہ منورہ میں، تو عصر کے بعد تمام مدینہ کی عورتیں بچوں کو لے کر مسجد نبوی آ جاتی ہیں، شام پڑھتی ہیں، عشاء پڑھتی ہیں، اور پھر پڑھ کے چھوٹے بچے بھی ساتھ آ جاتے ہیں، ادھر ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہوگی چلیں گے، کوئی بات نہیں کرو، پر دو جگہ پیچھے جا کے نفلہ 2 لڑائیں گے، 2 بھائی کے کس مسئلہ کر لینا کہ 2 مان لیجیے نا کہ بعد نماز پڑھ لی، اور الگ مجھے سب جواب ہی کروں، فرض نماز ہے، ملو آ کر شام نہ ہو، جس طرح ہم دین کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، الگ سے جواب ہے، اتنے مقروض ہیں ہم، بے تحاشا ہم نے قرض دینا ساکی یہودیوں کا، اور وہ خطوں کے حساب سے، پھر بے فکر بیٹھے، جنگیں سر پر مسد ہوئی ہیں، اور اس یہودیاں چلاکی کیا کی ہے، ہمیں افغانستان سے لڑا دیا، ادھر بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ بھی کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ دونوں جانب، مارنے والا بھی مرنے والا بھی، اللہ نبی مقتول کی کیا، اس کو کیا، وہ کیوں جنگی فرمایا، وہی تو مارنے آیا تھا، وہ بھی مارنے کے آتے ہیں، افغانی بھی ہم مارنے جاتے ہیں، اللہ کے نمبر، اب دیو ٹکڑے ان کو ہے کتنی بیان کریے، میرے آندھی کریں گے امریکہ کریں گے، بہانا یہ لگانی ہے، ہمارے کچھ دوست ہیں، کچھ کہتے ہیں ایران کی سپورٹ کرو، کچھ کہتے نہیں جی وہ عربی لوگوں پر سے گالی کی ہے، ہم اس کی تھوڑی کرو تو امریکہ کی سپورٹ ہوگی، وہ امریکہ جاتا ہے، ظالموں میرے ساتھ مل جاؤ، یہودیوں میرے ساتھ ملو، اللہ کیا فرماتے ہیں، مان تشبہ بقوم فہو، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا انہیں سے ہے، میں نے اس چند دن پہلے آپ کو کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ کہہ رہا تھا، میں نہیں کہتا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، من یتولہم منکم، پھر بھی تم کو دوست بناؤ گے، فہو منہم، تمہیں یہودی چاہیے، دیکھ کیا اتنی بڑا ملک 25-30 کروڑ کی آبادی، کسی کو جرت نہیں تھی، فیصلہ کیا کرے گا کہ ایران کے ساتھ چلنا یا امریکہ کے ساتھ چلنا، بتاتے نہیں ہیں، بڑے ہوئے مسلمان، کچھ کہتے کرو، کچھ کہتے نہ کرو، عجیب سی کشمیر پھیلے ہوئے، یہودی کیا ہمارے محنت کریں، چلو شیعہ سی جی، لیکن یہودی تو نہیں بن، اللہ کی مضمون ہو گیا کیا ہے، ٹھیک ہمارا اختلاف شرعی ہے یا اختلاف
کیوں اسی ٹرمپ کی محنت کر دیں؟ میں تو نہیں کہتا، بتا دو جا کر نواز شریف کو بھی اور مولوی نا وہ تھوڑی مخالفت کرتا ہے، نہیں ہم تو نہیں کرتے ایران کی سپورٹ کرو. بات پھر سی ہم یہ سورو نے بھارت کو مطلب جڑا ہمیں بیٹھا سر غلط بندو، اس لیے ٹھیک ہے شیعہ ہے لیکن اسے اچھے لوگ بھی نا میرے بھائی، اس لیے اپنی پالیسیاں واضح کرو. کوئی جماعت کوئی جرت نہیں ہوتی پاکستان کے اندر کھول کے بات کرے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے. سید مودودی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی ہو، سنو غور سے، خاموش رہنا کفر کی میت ہے. سمجھا گی؟ سید مودودی رحمۃ اللہ بیان میں خود پڑھا میں نے کہ خاموش رہنا ہے کہ کفر کی سپورٹ کرنی ہے. کھل کر بات کرو. کیا ہو گیا؟ اچھے کپڑے پہنو جی، اچھے کپڑے. مولوی خطاب آ رہے تھے مہنگے کپڑے پہنو جی، ویل ڈریس ہو کر رہو. کیوں؟ وہ ویل ڈریس کیا ہم ضرور ڈالیں گے. اور جب شام فتح ہوا تھا سیدھا کپڑے پرانے کپڑے سے میرے فروٹ کے بند لگی ہوئے تھے. ویدہ منجرا کہتے کپڑے بدل دو، کہتے ہیں نہیں کپڑے نہیں، میرے اندر ایمان ہے. وہ کہتے یہ وہ شخص ہے جسے ساری دنیا ڈر رہی ہے سادہ کپڑے سے. کپڑوں سے نہیں ڈرتے وہ، یہ قرض لینے جاتے ہیں کروڑوں کا لباس پہن کر جاتے ہیں، مہنگیاں جوتیاں قرض لینے جاتے ہیں. اچھی شاہی فقیر میرے بھائی بچو، میں محنت کرتا ہوں، میں تذکیرہ تمہیں نہ مانو اس لیے کہ وہ کلمہ کو ہے، کلمہ کو تو ہے نا، کافر تو مانتا ہی نہ کرا اور پتہ نہیں ہوگی کیا مرضی ہے. میرا ایمان یہی ہے کہ ہم سب اسلام ہے. بات دیکھی جائے ایک دوسرے کو چاروں تو ہماری چاروں طرف سے ہو رہی ہے. میرے بھائی غزہ کی سپورٹ تو کرتے ہو اسرائیل کے خلاف، اب کیوں بولتے خاموش ہے؟ پر اسے دیکھیے ہم پاکستان کسی بولتا اور یہ ادھر ہے وہ کوئی ایک طرف ہو جاؤ اور یہودی پر کھڑا ہو گیا ہندو سیدھا اسرائیل کے ساتھ بولے ڈرے نہیں کرا دل ڈرے. میرے بھائی ہم اس وقت دوراہے پر کھڑے ہیں، ایک طرف ہو جو اللہ میں عمل کی توفیق کا اٹھائے اور اس کرام کو تھام لو. اس کو بار بار میں کہتا ہوں اس کو تھام لو، اچھے رہ جاؤ، اس کی قدر نہ کرو، خوش نہ کرو، اس کو پکڑو. یہ دنیا میں ترقی دینے کا کام ہے جس کو چھوڑا ہوا. میرے بھائی اللہ عمل کی توفیق دے اور چند دن باقی ہے اس میں توبہ کر لو اور محنت کر لو. ایک نفر فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر. اللہ کے بندو اللہ عمل کی توفیق کر.